اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین کو ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس طریقے سے جو ماہ مبارک رمضان ہے اس کے حوالے سے آپ تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے تفسیر قرآن۔ اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز ظافر صاحب قبلہ، جو ہم سے بات کریں گے اس وقت۔ سب سے پہلے ہم آقا کا خیر و مقدم کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تمام اراکین اور تمام حسینی چینل کی ٹیم کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے آج کا موضوع ہے ہمارا تفسیر قرآن، اس میں جو پہلا سورہ آپ جس کی تلاوت کریں گے، اس وقت آپ کے تفسیر بیان کریں گے تلاوت کے ساتھ، وہ ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کی جو تفسیر ہے وہ آقا بیان کریں گے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بالکل اپنے بچوں کو اس پروگرام سے آگاہ کرائیے، اس پروگرام کو سنائیے، اور اس پروگرام سے کافی استفادہ حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ غور و فکر کریں اس پروگرام پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آقا بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعزائے گرامی، جس طریقے سے سالہ قبر سے قبل آپ نے مختلف سوروں کی تفسیر ملاحظہ فرمائی ہے، پچھلے سال سورہ مومنون کی اور اس سے پہلے مختلف سوروں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ امسال آپ کے سامنے سورہ ملک کے وہ سورہ ہے جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں، آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ فضیلتیں کس بنیاد پر ہے، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل تفسیر بیان کرنے سے قبل قرآن کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کی اہمیت کے بارے میں چند جملے آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان، ماہ سیام، وہ مہینہ ہے جس کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ نبی نے خود خطبہ شعبانیہ، ایسا خطبہ شعبانیہ جو نبی نے ماہ شعبان میں خطبہ دیا تھا ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اگر غور کریں، کیونکہ خطبہ شعبانیہ خود جو ہے ایک الگ موضوع ہے جس میں مختلف تفسیریں جو ہے بیان کی جا سکتی ہیں اور موضوعات مختلف ہیں، لیکن چند جملے قرآنی حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ یہ مہینہ جو ہے شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں یعنی قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ میں جس طریقے سے پہلے بھی بتایا چکا ہوں کہ آج بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ دیکھیں، یاد رکھیے، قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ دو طریقے سے ہے۔ ایک قرآن انزال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں، اور ایک تنزیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انزال معنی ہوتا ہے دفعی، ایک دم سے پورا قرآن نازل ہو جانا۔ تنزیل کہتے ہیں دھیمے دھیمے قرآن کا نازل ہونا۔ قرآن نے نزلنا کا بھی ذکر کیا ہے اور انزلنا کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی انزال کا بھی تذکرہ کیا ہے اور تنزیل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تنزیل معنی ہوتا ہے دھیمے دھیمے، تدریجی طور پر، لیکن انزال کہتے ہیں دفعی طور پر، ایک دم سے پورا قرآن اتر آیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سورہ ان انزلنا میں آپ پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو شب قدر ماہ رمضان میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شب قدر، ویسے ظاہر سی بات ہے کہ شب قدر کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ ہوگی جب وہ یعنی دن آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس دن کے بارے میں، شب قدر کے فضیلت کے بارے میں۔ لیکن ایک جملہ کہتا چلوں کہ شب قدر
وہ اہمیت والے شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی پورا قرآن اتر آیا، پورا قرآن نازل ہو گیا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قرآن جو ہے نبی کے اوپر نازل ہوا، سینہ اقدس پہ نازل ہوا، اور دھیمے دھیمے کر کے تدریجی طور پر مواقع اور یعنی واقعات کے لحاظ سے جو ہے رونما ہوتا رہا، یعنی قرآن دھیمے دھیمے کر کے یعنی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ جیسے مثال طور پر جو ہے اہل بیت اطہار نے مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا، تو قرآن میں نازل ہو گئی آیت کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ دھیمے دھیمے مناسبت کے لحاظ سے آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ لیکن قرآن جو ہے دفعی طور پر ایک دم سے پورا قرآن نازل ہو گیا، اور یہی مسئلہ تھا کہ نبی کریم نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک جو ہے قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں، یہ دو چیزیں ہدایت کے واسطے نبی نے چھوڑا ہے۔ تو قرآن در حقیقت جو ہے نبی کے زمانے میں تھا اور اکٹھا تھا، اور وہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں قرآن جو ہے اکٹھا یعنی منظم کیا گیا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پورا قرآن جو ہے نبی چھوڑ کے جب جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات قرآن تھا۔ تو وہ قرآن ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی قرآن جو ہے کتاب مبین ہے، اور امام بھی جو ہے امام مبین ہے۔ تو یہ ایک رابطہ ہے باقاعدہ دونوں میں، اہل بیت اور کہتے ہیں کہ قرآن میں۔ بہرحال اور نبی نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ماہ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس قرآن یعنی ماہ رمضان جو ہے اس لیے نبی نے فرمایا کہ لکل شیء ربیع، ہر چیز کے ربیع ہے، بہار ہے، لیکن بہار قرآن جو ہے ماہ رمضان ہے۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں جو نبی نے ارشاد فرمایا ہے وہ ایک جملہ کہتا چلوں کہ نبی نے کہا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ نبی نے قرآن یعنی خطبہ شعبانیہ میں بتایا ہے کہ تم اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو کہ لیکن دو شرطوں کے ساتھ، پہلے نیت صادق اور سچی ہونی چاہیے، اور قلوب طاہرہ، دل آپ کا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دو شرطوں کے ساتھ جو ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ یعنی دو شرطوں کے ساتھ مانگنا ہے۔ کیا مانگو؟ پہلی بات یہ تمہیں مانگو کہ اللہ تمہیں توفیق دے تاکہ تم روزہ رکھ سکو، اور دوسری جو ہے دعا جو ہے آپ کو جو کرنی ہے، مانگنا ہے، وہ یہ کہ اللہ تمہیں توفیق دے تاکہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر سکو۔ تو دیکھیے اہمیت تلاوت قرآن کے سلسلے میں نبی نے خود بیان کیا۔ اور دوسری بات جو ہے اسی قطع خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا ہے کہ من تلا آیت من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ یعنی نبی کہہ رہے من تلا فی ہے، یعنی اس مہینے میں جس نے تلاوت کی آیت من القرآن، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اس طریقے سے اس کو ثواب ملے گا، اس طریقے سے ثواب ملے گا جس نے جو ہے دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کیا ہو۔ تو غور کیجئے گا آپ کہ ماہ رمضان کے علاوہ کسی نے اگر قرآن ختم کیا ہے تو جتنا ثواب اس میں ملنا ہے اتنا ثواب ایک آیت کی تلاوت پہ مل رہا ہے ماہ رمضان میں۔ دیکھا اہمیت، سمجھا ماہ رمضان کی، قرآن کی اہمیت آپ کے سامنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان بہار قرآن ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے کہتے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بس جلدی صاحب کے سامنے، کیونکہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے یہ مقدمہ کے تمہیدی طور پہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا کہ قرآن گمراہ لوگوں کے لیے جو ہے ہادی بن کر آیا ہے، ہدی للمتقین، یعنی ہدی للناس وبینات من الہدی۔ آپ دعا میں پڑھتے ہیں، آپ جو دعا روز پڑھیں گے اس میں دیکھیں یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم
آگے چلیے تو اس میں جو ہے کہتے لکھا ہوا ہے، اس میں ہے کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کے واسطے قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن سے استفادہ کرنا ہے آپ کو۔ قرآن جو ہے گمراہ لوگوں کے لیے ہادی بن کر آیا ہے، نابینا کو بینائی عطا کرتا ہے۔ بینا جو ہوتے ہیں یعنی نابینا جو اس کو بینائی دیتا ہے، بینائی روشنی عطا کرتا ہے۔ ہیں کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ من اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا ونحن نحشر یوم القیامۃ اعمی، جس نے جو ہے یعنی میرے ذکر سے روگردانی کی، یعنی جو قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم ہی ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی جو ہے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو محافظ قرآن خدا ہے جو اماموں کے ذریعے جو ہے، ائمہ طاہرین کے ذریعے جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ بہرحال تو قرآن کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے دور رہے گا، یعنی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، تو دنیا میں پریشان کن زندگی رہے گی اور آخرت میں اس کو ہم اندھا محشور کریں گے۔ تو جب روز قیامت اندھا محشور کیا جائے گا تو کہے گا پروردگار میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے اندھا کیوں محشور کیا؟ تو اللہ جواب میں کہے گا کہ تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا، میں آخرت میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا قرآن ہر طرح کی لغزش سے بچاتا ہے، قرآن پڑھنے والا وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ قرآن ہر طرح کی ظلمت و تاریکی کے لیے نور کا کام کرتا ہے، روشنی، خطرناک حادثے میں امید کے کرن پیدا کرتا ہے۔ قرآن ہر طرح کی گمراہی میں راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، ہر ہلاکت سے بچانے والا قرآن ہے، اور تمام فتنوں کو آشکار کرتا ہے قرآن۔ قرآن ایک طریقے سے ایسا ہے کہ اگر اپنے سامنے تم قرآن کو رکھو، ہے نا، قرآن کی آیتوں کو رکھو تو پتہ چل جائے گا۔ قرآن ایک آئینہ ہے۔ آئینہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئینہ آپ نے رکھا تو آئینے میں جب آپ نے چہرہ دیکھا تو پتہ چل گیا کہ چہرے میں کہاں پر جو ہے دھبے پڑے ہوئے ہیں، کہاں پہ جو ہے کہتے کہ صفائی کرنی ہے، اور کہاں پہ جو ہے داڑھی بڑی ہے، کہاں چھوٹی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے انسان چہرے میں دیکھتا ہے نا۔ جس طرح آئینہ جو ہے آشکار کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے انسان کی تمام کہتے ہیں کہ خامیوں اور برائیوں اور اچھائیوں کو، ویسے ہی جو ہے قرآن ایک آئینہ ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ بتاتا ہے کہ تم گمراہ ہو یا کہتے ہیں کہ تم نور و ظلمت کی طرف جا رہے ہو، نور سے ظلمت کی طرف جا رہے ہو یا ظلمت سے نور کی طرف جا رہے ہو، یعنی گمراہی سے تم اچھائی کی طرف جا رہے ہو، یعنی گمراہی کا راستہ چھوڑ کر تم جو ہے اچھے راستے کی طرف جا رہے ہو، یا اچھے راستوں کو چھوڑ کر جو ہے تم برے راستے کی طرف جا رہے ہو۔ یہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن آئینہ ہے، سامنے رکھنا چاہیے۔ تمام فتنوں کو آشکار کرتا ہے، دنیا کو آخرت کی جانب لے جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر واقعاً قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرے تو دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی جو ہے اس کی ایسی ہو جائے گی کہ وہ آخرت میں سہارا بن جائے گی۔ یعنی دنیا آخرت کے لیے ذریعہ ہے، سہارا ہے۔ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا تم دنیا میں کرو گے آخرت میں تمہارے سامنے۔ ہمارے دین کا کمال قرآن میں ہے، پس جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا وہ واصل جہنم ہوگا۔ اور دوسری بات ہے مولا کائنات نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جو وصیت کی کیا وصیت کی کہ تلاوت قرآن پاک اور اس کے احکام پر عمل کرتے رہنا، ہے نا، یہ تم پر لازم ہے۔ فرائض، واجبات، شرائع، حرام و حلال، امر و نہی کی پابندی کرنے کے کہا گیا۔ یعنی کہاں سے پتہ چلے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی قرآن بتائے گا نا کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، اور قرآن کی تفسیر جو ہے اہل بیت اطہار کریں گے، جو ہم آپ کے سامنے ابھی ایک ایک آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد تفسیر کریں گے۔ وہ بھی قرآن کی آیتوں کی تفسیر جو ہے حدیثوں کے ذریعے کی جائے گی انشاءاللہ، کہ اہل بیت نے کیا بیان کیا ہے اس کے بارے میں۔ قرآن کے ساتھ شب بیداری کرتے رہو۔ شب بیداری کا مطلب رات میں قرآن کی تلاوت چاہے کچھ ہی پڑھے، کچھ آیتیں پڑھیں۔ جیسے کہا گیا کہ سورہ یاسین اگر کوئی رات میں پڑھ کر سو جائے، سورہ یاسین جو قلب القرآن ہے، اہمیت دی گئی ہے، تو یعنی شب تک جو ہے اس کے لیے اللہ حفاظت کرتا ہے اس کی۔ اس کے بعد جو کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے خدا کی طرف سے بندوں کی طرف بھیجا ہوا عہد و پیمان ہے قرآن،
قرآن کے ساتھ جو کہتے رہنے کے لیے باقاعدہ جو کہتے کہ کہا گیا ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اگر قرآن کے بارے میں آپ دیکھیں نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، ہے نا، تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے گھروں کو نورانی بناؤ۔ اور ایک بات اور بتا دیں آپ کو جلدی صاحب کے سامنے، کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، کہ امام نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی کیا مطلب قبرستان نہ بناؤ، قبر نہ بناؤ، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے گھر میں عبادت کرو، نماز شب پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ اب جو ہے قبرستان میں جیسے قبرستان تاریک اندھیرا ہوتا ہے نا، تاریک اندھیرا ہوتا ہے، ویسے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا، پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کی برکت نہیں ہوگی۔ تو قرآن کے ذریعے، اور یہاں تک آگے قرآن جس گھر میں تلاوت کی جائے گا، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر میں کبھی فقیری آ ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، فقیری نہیں آ سکتی۔ یعنی قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہو جائے اس میں فقیری نہیں آ سکتی، پریشان انسان نہیں رہے گا۔ فاستقبل الشہر بالقرآن، ماہ رمضان کا استقبال کرو قرآن کے ذریعے۔ تلاوت قرآن بہترین عمل ہے، اور اسی لیے جو ہے یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے اگر چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے، توجہ کیجیے کہ کہہ رہا ہوں، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خود جو ہے اللہ سے باتیں کریں تو دعائیں پڑھیں۔ تو دونوں، ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن جلدی سے آپ کے سامنے، کیونکہ بات جب آ گئی تلاوت قرآن کے سلسلے میں، تو جلدی سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تلاوت قرآن کے آداب کیا ہیں، کیسے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی اہمیت ہے، قرآن میں معجزہ ہے، قرآن پاک و پاکیزہ ہے، اس کو جو ہے پاک و پاکیزہ افراد ہی جو ہے مس کر سکتے ہیں قرآن کی آیتوں کو۔ طہارت ضروری ہے، اور پھر سب سے اچھی بات ہے کہ دانت کو صاف رکھیں، منہ کو صاف رکھیں، تھوڑا بدبو نہ آنا چاہیے، تاکہ قرآن کی تلاوت جب کرے گا، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے نا، تو مسواک کرے باقاعدہ۔ اور اس کے بعد جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، یعنی جب بھی قرآن پڑھے تو کہے فاستعذ باللہ، قرآن کہہ رہا ہے جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی طرف پناہ لو شیطان الرجیم سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے۔ اور درود شریف پڑھے، اور تلاوت یعنی اس دعا کی تلاوت کرے جو مخصوص دعا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، ایسے کرے جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، سامنے اللہ مطلب موجود ہے۔ بظاہر اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن دماغ میں یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، تو قرآن کے ذریعے جو ہے گفتگو کا سلسلہ قائم رکھے۔ اور نتیجے میں جو ہے کہتے کہ یعنی قرآن دیکھ کر پڑھا جائے، اگرچہ یاد ہو لیکن قرآن کو دیکھ کے پڑھیں گے تو ایک نورانیت اور روحانیت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی پڑھنا میری امت کا بہترین عمل ہے، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں قرآن میں تم جو ہے کہتے غور و فکر کرتے، یا تمہارے دلوں پہ جو ہے تالے پڑ چکے ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے قرآن کی طرح متوجہ نہیں ہو سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ آیتیں سجدہ کی آیتیں ہیں، اس سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کی وابستگی بندگی سے ہے، سجدہ فوراً کرو۔ 4 آیتیں ایسی جس میں سجدہ واجب ہے، اور بقیہ آیتیں ہیں جس میں مستحب ہے، وہ الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال مستحب کی تلاوت قرآن کے بعد سورہ حمد اور سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں کی تلاوت کرے، صدق اللہ العلی العظیم پڑھے۔ اور ظاہر سی بات ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھو، سمجھ کے قرآن کو پڑھو۔ جتنا انسان سمجھ کے پڑھے گا اتنا ہی اس کے اندر جو ہے روحانیت اور معنویت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ عمل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے گا۔ سچے قاری سے زمین کی بلائیں دور ہوتی ہیں، اگر واقعی جو ہے قرات کرنے والا، تلاوت کرنے والا سچا ہے صدق دل کے ساتھ، تو بلائیں دور ہوتی رہتی ہیں، انسان کے قریب بلائیں نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد جلدی صاحب کے سامنے کہ قرآن جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ بعض ائمہ طاہرین جو ہے اس ماہ رمضان میں کانوا یختمون القرآن فی ھذا الشہر 40، یعنی 40 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ یعنی بعض ائمہ طاہرین جو ہے قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے، قرآن کی قرات کرتے تھے، تو 40 مرتبہ قرآن کو یعنی 40 قرآن ختم کرتے تھے۔ بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ یعنی کم سے کم ایک قرآن تو ختم کریں اور اس کو غور سے پڑھیں، تاکہ متوجہ رہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال جو ہے گفتگو آپ کے سامنے یہاں تک پہنچی قرآن کی اہمیت کے سلسلے میں، تو سورہ ملک جو ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے تبارک الذی
بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سورہ کے بارے میں جو حدیثیں موجود ہیں کہ آخر اس سورہ کے نام کیا ہیں، تو بعض نام جو ہے منجیہ کہا گیا ہے۔ قرآن جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی سورہ جو ہے سورہ منجیہ ہے۔ منجیہ کہتے ہیں نجات دینے والا۔ تو اس سورہ ملک انسان اگر پڑھے گا تو یہ انسان کو نجات دے گا، انسان کو جو ہے برائیوں سے دور رکھے گا، کیونکہ قرآن کی اس سورے میں جو ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کی طرف غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ منجیہ کا ہے لِأَنَّهَا تُنْجِي صَاحِبَهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَدْ وُرِدَ بِهِ الْخَيْرُ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یعنی کیونکہ یہ سورہ ایسا ہے جو بھی قرآن اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کو عذاب قبر سے بچاتا ہے یہ سورہ۔ یعنی سورہ ملک اگر انسان پڑھتا رہے گا تو انسان کو عذاب قبر سے بچت ہوگی، نجات ملے گی۔ اور اس کے بارے میں بہرحال جو ہے کہ یعنی روایتیں موجود ہیں باقاعدہ۔ سورہ وافیہ بھی کہا گیا ہے، اس کو جو ہے سورہ ملک کو سورہ وافیہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ لما روی عن نبی سے جو ہے روایت ہوئی کہ ان الوافیۃ من عذاب القبر وہی مکیہ، یہ جو ہے عذاب قبر سے جو ہے کفایت کرے گا، یعنی عذاب قبر سے دور رکھے گا یہ سورہ، ایسا سورہ اس لیے وافیہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک یعنی نام اور ہے مانعہ، رکاوٹ پیدا کرنے والا، روکنے والا۔ تو یہ سورہ ایسا ہے کہ من یعنی اس میں ابی ابن کعب جو ہے نبی سے نقل کرتے ہیں قالا ومن قرأ سورۃ تبارک فکأنما احیا لیلۃ القدر، یعنی جس نے بھی اس سورہ مبارک کو یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرے گا۔ تلاوت کی بات ہو رہی ہے، ابھی تفسیر تو نہیں آگے بڑھے، تلاوت قرآن، تلاوت سورہ ملک اگر کوئی کرے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر کو یعنی رات بھر جاگا ہے، یعنی جتنا ثواب شب قدر میں جاگنے کا ثواب ہے، توجہ کریے، جاگنے کا ثواب ہے، اسی میں جو ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے کہتے کہ آپ دیکھیے کہ ابن عباس سے بھی روایت موجود ہے، قال رسول اللہ، یعنی رسول خدا فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تبارک الذی جو ہے جو سورہ ہے سورہ ملک، وہ ہر مومن کے دل میں جو ہے پیوست ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو مومن ہوگا وہی سورہ ملک کو اپنے اندر اثر انداز پیدا کرے گا، متاثر ہوگا سورہ ملک پڑھنے کے بعد۔ یہ جو مومن ہوگا اسی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جو ہے پڑھنے والے بہت سارے پڑھیں گے، آپ کو دکھیں گے قرآن پڑھنا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قال اذا وضعت المیت فی قبرہ، غور کیجیے گا، سورہ ملک کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جب بھی میت کو اس کی قبر میں لٹایا جائے گا، رکھا جائے گا، تو یوت من قبل رجلہ، تو اس کے دونوں پیر کی طرف سے جو ہے اس کو یعنی آگے لایا جائے گا۔ جیسے کہتے لایا جائے گا تو فیقال لہ لیس لکم علیہ سبیل، جب پیر کی طرف سے جو ہے کہتے ہیں اس کے لیے عذاب کے لیے یا کسی سوال جواب کے لیے جو ہے یعنی فرشتے آئیں گے منکر نکیر، تو ظاہر سی بات ہے کہ کہا جائے گا کہ اب یہاں پہ جو ہے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہے۔ ثم یوتا من قبل راسی، اس کا سر کی طرف سے جو ہے کہتے ہیں اس کو لایا جائے گا، جیسے سر کی طرف لایا جائے گا فیقول لسانہ، تو اس کی زبان یہ کہے گی کہ اب یہاں پہ کوئی تمہارے لیے راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے اس زبان سے جو ہے اس نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہے۔ دیکھیں سورہ ملک کی اتنی اہمیت ہے کہ قبر میں جو ہے سورہ ملک جو ہے انسان کے لیے کارآمد ہے، نجات کے ذریعے، اور یعنی رکاوٹ ہے عذاب قبر کے لیے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے یہ کہا گیا الممانعۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے یہ سورہ، یعنی روکتا ہے یہ سورہ۔ وہیا فی التوراۃ سورۃ الملک، سورہ ملک میں کا نام جو ہے میرا توریت میں موجود ہے، یعنی کتاب جو توریت ہے اس میں بھی جو ہے سورہ ملک کا نام موجود ہے، اتنی اہمیت سورہ ملک کی دی گئی ہے۔ بہرحال جلدی سے آپ کے سامنے یعنی ایک روایت اور آپ کے سامنے نقل کر دوں تاکہ اس کی اہمیت اور جو ہے آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال من قرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، جس نے بھی سورہ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کی ہے تو یاد رکھیے فی المکتوبہ، کتاب میں دیکھ کے یعنی قرآن میں دیکھ کے لکھا ہوا ہے قرآن،
اس میں دیکھ کے قبل ان ینام، اس سے پہلے کہ سوئے، یعنی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت اگر کوئی کر دے تو لم یزل فی امان اللہ، یعنی یاد رکھیے ہم یہ لم یزل فی امان اللہ، تو یاد رکھیے گا کہ وہ ہمیشہ جو ہے اللہ کے امان میں رہے گا، اللہ اس کو محفوظ رکھے گا، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جائے، صبح تک جو ہے وہ محفوظ رہے گا سورہ ملک پڑھنے کے بعد۔ وفی امان ہی یوم القیامہ، یہ تو صرف دنیا کی بات ہو رہی ہے، نہیں، آخرت میں بھی جو ہے روز قیامت بھی وہ امان میں رہے گا، اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے گا جنت میں انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے گا جنت داخل، یعنی سورہ ملک کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ سورہ ملک اگر سونے سے پہلے کوئی پڑھ دے گا تو رات بھر اللہ کے امان میں رہے گا، حفاظت میں رہے گا، اور روز قیامت بھی جو ہے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا، یاد رکھیے گا۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام باتوں کے ساتھ ایک جملہ کہتا چلوں کہ سورہ ملک آپ پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ بس سرسی طور پڑھ کے چلے گئے وہاں سورہ ملک ہم نے ختم کر دیا، نہیں، ایک ایک آیت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر چاہیے، عمل چاہیے، تفکر چاہیے، تدبر چاہیے، تب کہیں جا کر انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور آگے جو ہے اس راستے کو اپنا سکتا ہے کہ جو سورہ ملک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر سورہ ملک کوئی پڑھے گا رات میں تو وہ پاک و پاکیزہ قرار دیا جائے گا اور وہ غافلین میں سے نہیں ہوگا، یعنی اس کو جو ہے غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ کہا گیا کہ یعنی اگر وہ پڑھے گا اپنی زندگی میں، دن میں پڑھے یا رات میں پڑھے، ہے نا، تو جب قبر میں جو ہے منکر نکیر آئیں گے تو یعنی اس سے کہا جائے گا کہ دیکھو سورہ ملک کی تلاوت اس نے کی ہے، اب جو ہے اس پر سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں سورہ ملک میں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال جلدی سے آپ کے سامنے اب سورہ ملک کی جو ہے پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یعنی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد گفتگو جو ہے آگے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ پاک و پاکیزہ ذات ہے، بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ انشاءاللہ جو ہے اس کی یعنی گفتگو آگے بڑھائی جائے گی، آگے کی جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا، جو جس طریقے سے آپ نے بیان کی ہے تفسیر مقدمے کی، ہم اس میں آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو دعا مخصوص ہیں قرآن کریم میں، وہ بیان کر دیں، کون سی دعائیں ہیں؟ دیکھیں قرآن میں جو ہے مختلف دعائیں ہیں جی، جو انسان کو جو ہے بہرحال اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، جی، ہے نا، جیسے میں یعنی رب عاملنا بفضلک، ہے نا، اس طریقے سے جو ہے کہتے ہیں رب حب لی من لدنک رحمہ، جی، ہے نا، اس طریقے سے جو ہے جناب ابراہیم نے دعا پڑھی ہے کہ اللہم اجعلنا مسلمین لک، پروردگار جو ہے ہم دونوں کو تو اپنا مسلمان بنا دے اور ہماری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے۔ جی، تو دعائیں جو ہیں قرآن میں مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہیں۔ جی، انشاءاللہ جو ہے اگر کسی دن جو ہوگا تو وہ پوری دعائیں جو ہے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ کون کون سی دعائیں ہیں، اس میں جو ہے بہرحال مختلف دعائیں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ یہی کہتے ہیں مثال پر آپ دیکھیے سورہ حمد میں جو ہے ایک دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جی، تو اہدنا الصراط المستقیم ایک دعائیہ جملہ ہے۔ اب اس میں جو ہے بہرحال ایک جملہ کہتا چلوں، بات آگے کہہ دوں کہ اہدنا معنی ہوتا ہے کہ ہدایت کر دے پروردگار، لیکن اس کا جو علماء نے ترجمہ کیا ہے اور ہمارے لیے جو ہے ترجمہ بہتر ہے، تفسیر اس لیے تو کی جاتی ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، جی، ہم کو جو ہے باقی رکھ، یعنی ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہمیں جو ہے بقا کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو یعنی اس پر ثابت قدم رکھ۔ لیکن بعض لوگ جو ہے اس کی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، لیکن دعائیہ جملہ تو ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم دعائیہ جملہ ہے، جی، تو اس کو جو ہے بہرحال جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اور تمام کہتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں جو ہے آخری آیتیں موجود، آخری آیتوں میں جو ہے دعائیہ جملہ ہے، یعنی تو اسی طریقے سے جو ہے لا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگار جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں نہ ڈال دے جو ہماری طاقت سے دور رہے، جی، تو اس طریقے سے دعائیں اس میں پائی جاتی ہیں۔
اگر جیسا کہ آپ نے مقدمے میں ہی ایک اور بات کہی کہ وہ کون سی 4 آیتیں ہیں جن پر جو ہے سجدے کا حکم ہے. دیکھیے اس میں جو ہے بہرحال آپ کو جو ہے یعنی 4 سورے ہیں جس کی طرف جو ہے متوجہ کیا گیا ہے. جیسے حامیم سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو کہتے ہیں آپ دیکھیں تو 15ویں آیت ہے، تو اس کے آیت میں حامیم سجدہ میں ہے. فصلت، سورہ فصلت میں جو ہے کہ آیت موجود ہے، 37 نمبر ہے. اور سورہ نجم جو ہے جس میں کہتے ہیں کہ 64 نمبر ہے. سورہ علق ہے جس میں 19 نمبر ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو 4 سورے ہیں جس میں یہ آیتیں جو ہیں پڑھنے کے بعد سجدہ کو کرنا ہے. سورہ علق ہے تو اس میں جو کہتے ہیں 19ویں آیت ہے، اس کو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. سورہ نجم ہے اس میں جو 64 نمبر آیت ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو سجدہ کرنا ہوگا. یا سورہ فصلت ہے اس میں جو ہے 37 نمبر آیت ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سجدہ کرنا ہے. حامیم سجدہ جو ہے اس سورے کا نام ہے جس میں 15ویں آیت ہے. تو یہ 4 سورے ہیں جس میں مستحب ہے، یعنی واجب ہے آپ کو سجدہ کرنا. اگر نہیں کرے گا تو گنہگار بنے گا. اچھا، تو یہاں پر ایک سوال آپ نے اور ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ جو شخص اس سورہ ملک کو رات میں پڑھے گا وہ غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ بچے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اس سے مستفید ہو سکیں. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم غافلین میں شمار کیے جائیں گے تو جہنم اس کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ غفلت کرنے والا جو ہے نہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ کہتے کہ نبی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا متوجہ ہوتا ہے، نہ اہل بیت کا متوجہ ہوتا ہے. اس کو حق کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، اتنا غافل ہو جاتا ہے. تو اگر سورہ ملک کو جو ہے میں نے کہا نا کہ تفکر و غور و فکر کے ساتھ جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کرے اور ایک ایک مطلب کو غور سے سمجھے اور اس پر عمل کرے تو غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان متوجہ رہے گا کہ دیکھو اللہ قادر ہے، اللہ جو ہے سب پر قدرت رکھتا ہے. دنیا تو چند دن کی ختم ہو جائے گی. کتنے کہتے ہیں فرعون جیسا کہتے کہ طاقتور، نمرود جیسا طاقتور، شداد جیسا طاقتور، وہ جب اس دنیا میں نہیں رہا اللہ کے قدرت کے سامنے وہ زیرو تھا کہ اپنے کو بچا نہ سکا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا جملہ جب سنے گا سمجھے گا تو اب انسان یہ سمجھے گا بھیا میرے پاس طاقت جو بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جب چاہے گا اللہ ہم سے طاقت چھین لے گا. تو اب متوجہ جب رہے گا تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے چلے گا، حرام و حلال کا خیال کرے گا. یہ بہت بہت شکریہ آغا، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس سورہ ملک کی جو تفسیر ہے وہ آپ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پوری کریں گے. اور آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین کی طرف سے. اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کی مناسبت سے آپ؟ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ ابھی تو تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ مختلف تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی. یہ تو حسین چینل جو واقع جو ہے پیغامات الہیہ کو اور شریعت محمدیہ کے مسائل کو جو ہے پہنچا رہا ہے پوری دنیا میں. تو ان کو جو ہے کہتے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ان افراد کی جو افراد میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے عوام سے یہ دعا ہے کہ بھیا آپ درخواست یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے کہ یہ لوگ صحت و سلامتی کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کریں تاکہ پیغام الہیہ جو ہے عوام تک پہنچتا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جگہ جو پروگرام آپ سنیں تو اس میں غور و خوض کریں. اور اس کے بعد جو ہے اگر بائی چانس کہیں پر بھی آپ کو کوئی شبہ ہو یا سوال ہو تو آپ حسین چینل کو جو ہے سوال کریں اور کسی کو جو ہے فون کر کے سوال کریں. وہ انشاءاللہ سوال ہم تک پہنچ جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا، اس کی وضاحت کی جائے گی. کیونکہ ظاہر سے باتیں دیکھیں یاد رکھیں کہ کوئی بھی بات کہی جا رہی ہے تو انسان معصوم تو ہے نہیں، لیکن باتیں جو ہے جو کہی جا رہی ہیں وہ معصوم تو انسان معصوم کی زبان سے تو نہیں نکل رہا، لیکن معصوم کی باتیں جو ہیں ہم لوگ بیان کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں ان کی باتوں کو. تو اگر کہیں پہ جو ہے مسٹیک لگے یا کہیں سمجھ میں بات نہ آئے تو اس کی تشریح کے لیے جو ہے آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال کرنا آپ کا حق ہے اور ہم لوگ جو ہے اس کو جواب دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. جیسا کہ ناظرین اس وقت ہمارا وقت ہو گیا ہے اور ہم الوداع لیں گے آپ سے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اسی ایپیسوڈ تفسیر قرآن کے حوالے سے، جس میں ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ. اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں تفسیر قرآن لے کر آپ کی خدمت میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.